السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال تعالى في مقام آخر: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. میرے بھائیو، کتاب اللہ سے دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں مختلف صورتوں سے. یہ دونوں آیتیں اگر ہر بندہ مسلم سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ بھی نجات پائے گا اور اس کا گھر اور سماج بھی نجات پائے گا. اور اگر نہ سمجھیں گے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو، اس کے گھر کو اور اس کے سماج کو تباہ و برباد کر ڈالے. کیونکہ اللہ نے جن ذمہ داریوں کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، آج ان ذمہ داریوں کا احساس باقی نہیں رہا. وہ ذمہ داریاں کیا تھی جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے؟ کیا وہ کمانا اور کھانا ہے؟ کیا وہ تجارت کھڑی کر دینا ہے؟ کیا وہ اچھا سے اچھا گھر بنانا ہے؟ نہیں میرے بھائی، ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو، سماج کو، اپنے بیوی بچوں کو پاک و صاف کیجیے. آج دل میں کدورت، دل میں گندگی ہونے کی بنا پر ہمارا سماج و معاشرہ مجموعی طور پر تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے؟ ایک طرف ظالم حکمرانوں کا تسلط ہے، دوسری طرف گناہوں کو، فحاشیوں کو کھلے عام کیا جا رہا ہے، اعلانیہ کیا جا رہا ہے. تیسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف سزائیں بھی آ رہی ہیں. چوتھی طرف ہم انفرادی طور پر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. اور پانچویں طرف یاد رکھیے گا کہ دشمنان اسلام نے ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر گھر کو نہیں، سماج کو نہیں، بلکہ ایک ایک ملک کو انہوں نے صاف کرنا شروع کر دیا ہے. اللہ اکبر. بتائیے، مسلمان آج جتنی کثیر تعداد میں ہیں، کیا اتنی کمزوری میں کبھی تھے؟ کیا انحطاط کے شکار اس قدر تھے؟ کیا زوال اس قدر آیا تھا؟ نہیں آیا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. آئیے دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے جس کا مشن ہو، جس کا مقصد ہو، جس کا کام ہو کیا؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے. اور خیر کہتے ہیں پورے اسلام کو. ظاہر سی بات ہے، اگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں گے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھی باتوں کا حکم کریں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یاد رکھیے، تین کام کرنے کی بنا پر اللہ فرماتا ہے وہی لوگ کامیاب. کیا ہے؟ خیر کی طرف بلائیے، اچھی باتوں کا حکم کیجیے، برائیوں سے دور کیجیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. دوسری آیت دیکھیے جس کا تعلق سورہ ہود سے ہے. اللہ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا بِظُلْمٍ، ظلم کرتے ہوئے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، عذاب سے دوچار نہیں کرتا، اس لیے کہ بستی والے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور بستی والے ان میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اصلاح کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے عوام اس بات کو نہیں سمجھے گی، لیکن جو عقل مند طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے. ان دونوں آیتوں کے پیش نظر اگر ہم اپنے سماج کا، اپنے گھر کا جائزہ لیں، بہت سی بڑی بڑی خامیاں ہمارے گھر سماج میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک بڑی خامی کیا ہے؟ جادو کا عام ہو جانا. جادو کا عام ہو جانا. اللہ اکبر. وہ جادو جس کو اسلام نے کفر کہا ہے، وہ جادو جس کا سیکھنا اور سکھانا تباہی لا دیتا ہے، وہ جادو
کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے کئی ایک جادوگروں کی گردن کو اڑا دیا ہے، کئی ایک جادوگروں کی گردن کو اڑا دیا ہے۔ آج ہم مسلمان سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اس کو عام کر رہے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف کسی سے پہنچتی ہے، آپ کے من کے مطابق، دل و دماغ کے مطابق اس نے کام نہیں کیا، فوراً جادو کروا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ بیان کرنے کا موقع بھی نہیں۔ میرے بھائیو، کیا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، شیاطین نے کفر کیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ ہی میں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ سب ایمان لے آئیں، جادو سے توبہ کریں، کفر و شرک سے توبہ کریں، وَاتَّقَوْا، تقوی بھی اختیار کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ان کا بہتر بدلہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے اس کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنا، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچنا۔ ان میں سے سب سے پہلے آپ نے شرک کو گنایا، اور دوسرے کہا جادو ہے۔ کیا فرمایا؟ جادو۔ جادوگر نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کیا فرمایا؟ ان اللہ سیبطل، اللہ جادو کو باطل کر دے گا۔ آئیے وہ حدیث آپ کو سنا دوں باختصار، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا جادو کیا گیا، ٹھیک ہے، دشمنی میں کسی نے جادو کر دی۔ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے، اس کی بیٹی نے جادو کر دیا۔ تفصیلی حدیث ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اس سے پہلے کوئی کام کرنا چاہتے نہیں کر پاتے، ہاں، کبھی سوچا کہ میں نے کیا ہے لیکن نہیں کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایک دن 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے بیٹھ گئے، ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گئے، دونوں آپس میں سوال جواب کرنے لگے۔ تو ان میں سے ایک بات یہ آئی کہ کس نے جادو کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، دوسرے فرشتے نے، کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ کس پر جادو کیا گیا؟ ہاں، تانت پر اور کنگھیوں کے تانت پر، دانے پر، اس طرح سے جادو کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہاں پھینکا گیا ہے؟ ذروان نامی کنواں میں پھینکا گیا ہے۔ ہاں؟ اس کے بعد فلق اور ناس دونوں پڑھ کر کے باذن اللہ تعالیٰ آپ شفایاب ہوئے۔ کیا ہوئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو، دیگر صحابہ کو کہا نکال کے لے آؤ اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفایاب ہو گئے۔ یہاں پر 2 باتیں، ایک تو جادو برحق ہے، کسی پر بھی جادو ہو سکتا ہے، لیکن باذن اللہ جو دین سے جتنا قریب ہوگا، انشاءاللہ اس پہ جادو کا اثر کم ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی آزمائش کے لیے بھی ایسا کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جادو کا علاج آپ کو جادو سے نہیں کرنا ہے۔ کس سے کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی دعاؤں سے کرنا ہے۔ قرآن و سنت کی، دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو کس سے ختم کیا؟ یہ تو نہیں فرمایا فلاں جادوگر کو بلا کے لاؤ، وہ منتر جنتر پڑھے گا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اس کے بعد الحمدللہ شفایاب ہوئے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی دشمنی میں جادو اگر کر بھی دیتا ہے، جنات کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے، تو ہم جاتے ہیں انہی لوگوں کو پکڑنے کے لیے جو شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہر ناحیے سے شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مہینوں اور سالوں پیسے بھی لیتا رہتا ہے، اور اس کے بعد غلط راستے بھی دکھاتا رہتا ہے، شرک بھی کرواتا ہے۔ یہ مرغی لاؤ، یہ انڈا لاؤ، اس کلر کی مرغی ہونی چاہیے، ایسا بکرا ہونا چاہیے، اس کو ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا جہاں پر دھوپ نہ لگے، فلاں۔ سبحان اللہ، لوگ پریشان رہتے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسے آدمی کا رخ کریں جو قرآن و سنت کے ذریعے دم کر دے، اور بحمدللہ جب آپ شفایاب ہوں گے تو دائمی طور پر باذن اللہ آپ شفایاب رہیں گے۔ لیکن ان غلط طریقوں سے شفایابی اگر مل جائے وقتی طور پر، کچھ دنوں کے بعد پھر ایسی بیماری آپ کو لگ سکتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھوٹتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کسی سے دشمنی نہ کریں، کوئی آپ کی تائید نہ کرے، سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن اس طریقے سے کرنا کیا جہنم کو مول لینا ہے کہ نہیں؟ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے اس سے پرہیز کرے۔ دوسری بات جو ہمارے سماج معاشرہ میں بالکل انتشار ہے آج کل، غیر اللہ کی قسم کھانا۔
غیر اللہ کی قسم کھانا، کبھی بھی قسم کھائیے، حالانکہ کثرت قسم سے منع کیا گیا، واحفظوا ایمانکم، زیادہ قسم نہ کھایا کرو، لیکن اگر ایسی ضرورت پڑ گئی تو آپ اللہ کی قسم کھائیے، اس کے کلام کی قسم کھائیے۔ لیکن آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ 72 کی قسم، فلانے کی قسم، امی جان کی قسم، ابو جان کی قسم، بابا کی قسم، نبی کی قسم، امانت کی قسم، کعبہ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی قسم کھا رہا ہے، انہوں نے منع کر دیا، کہا قسم کھانا ہو تو بس اللہ کی قسم کھانا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ دیکھیے کتنا انتشار ہے اس کا، آج ہم لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہمارے سماج و معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس نے ہمارے سماج کو ڈبو کر کے رکھ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادتوں کو اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کرنا۔ عبادت اللہ کی ہے، وہ اعمال اللہ کے لیے خاص ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، نماز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ حج کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ رکوع و سجود کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ نظر و نیاز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ حاجت روائی مشکل کشائی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا کہ جن جن چیزوں کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اسی کے لیے آپ پیش کیجیے۔ لیکن افسوس کی بات کیا ہے، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کو نہ سمجھنے کی بنا پر آج میں سمجھتا ہوں آدھی عبادتیں اللہ کے علاوہ کے لیے بہت سے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ آدھی عبادتیں آدھی اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں اور آدھی جو اللہ کے لیے تھی وہ اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز ہی کا حصہ تو سجدہ ہے، نماز ہی کا حصہ تو رکوع ہے، نماز ہی کا حصہ تو قیام ہے، جو عاجزی کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی اور کے سامنے جا کر۔ قربانی اللہ کے لیے۔ دیکھیے کس کے لیے قربانی لوگ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے جب اللہ کے حق کو ضائع کیا جائے گا تو کیا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا؟ نہیں ہوگا اچھا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لا شریک لہ، اس میں اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، مسلم کی حدیث ہے، اللہ اس شخص پہ لعنت کرتا ہے، لعنت برساتا ہے جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، محبت ایک الگ چیز ہے، عقیدت ایک الگ چیز ہے۔ ہمیں تمام اہل ایمان سے محبت ہے، خواہ وہ دنیا میں زندہ ہوں یا دنیا سے گزر چکے ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، محبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے لیے ہے آپ اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کیجیے۔ اور اسی لیے جتنے بھی لوگ دائمی طور پر جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جا کے کیا اقرار کریں گے؟ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، قسم اللہ کی ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب رب العالمین کے ساتھ تمہیں برابر کر دیتے تھے۔ ارے منہ سے برابر کریں نہ کریں لیکن جو عمل کیا آپ نے اس کے ذریعے آپ نے برابر کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ المدد، توحید ہے، لیکن دوسرا آدمی کہے یا غوث المدد، بتائیے یہ مدد اللہ کے لیے ہے کہ نبی کے لیے ہے کہ علی کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ نے ابھی کہا تھا نا ایاک نعبد، ہر نماز میں امام صاحب سے سنتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے۔ لہذا یہ بہت باریک نقطہ ہے جس میں آج اکثر مسلمان گرفتار ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھا انہوں نے، منہ سے لا الہ کہہ دیا اور پریکٹیکلی تھوڑی پریشانی آئی، کوئی معاملہ پیش آیا، بہت سی عبادت کی قسموں کو اللہ کے علاوہ کے لیے پیش کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر سماج و معاشرہ کو بچانا چاہتے ہیں، نجات دلانا چاہتے ہیں، تو جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو ادا کیجیے، جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دیجیے، جو بزرگان دین کا حق ہے وہ ان کو دیجیے، جو والدین کا حق ہے وہ ان کو دیجیے، جو دوستوں کا حق ہے وہ ان کو دیجیے، جو اہل ایمان کا عام طور پر حق ہے وہ ان کو دیجیے۔ جب انصاف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب فرمائے گا۔ آئیے ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، اپنی بات ختم کر دوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کیا شرک کرنے والے کبھی امن و امان سے رہتے ہیں؟
چین و سکون سے رہتے ہیں اللہ کا حق مار کر؟ نہیں. جو لوگ بھی ایمان لائے، اپنے ایمان کو شرک سے ملایا نہیں، ان کے لیے امن ہے. اس کا مطلب ملائیں گے کبھی بھی امن حاصل نہیں ہوگا. وَهُمْ مُهْتَدُونَ، دنیا و آخرت میں یہی لوگ ہدایت پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. شرک سے، کفر سے، نفاق سے، جادو سے، دیگر تمام برائیوں سے، فحاشیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو نجات دے. ہمارے سماج و معاشرہ کو پاک و صاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.